الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ سامعین کرام، مسلمان اس لحاظ نال دنیا دی خوش قسمت ترین قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دا کلام انہاں کو بالکل اصل حالت جس طرح لوح محفوظ تو اتریا صحیح سالم موجود ہے۔ دنیا دی کوئی قوم جڑی اس کو اصل کلام اللہ تعالیٰ دا نہیں، مسلمان جڑے انہاں دے کول کلام الہی محفوظ ہے، مگر اس تو وڈی بد نصیبی اور بدقسمتی بھی کوئی نہیں بھی انہاں دی ہر محفل جنہ قرآن مہجور و متروک ہے، غریب ہے، پردیسی ہے، نہیں کوئی شے نہیں۔ محفلاں ہوندیاں دین دے نام تے، قرآن نام دی اتھے کوئی شے نہیں۔ تسی حیران نہ ہو، قرآن نہیں ہوندا، کوئی مولوی جڑا انہوں قرآن نہ کوئی تعلق نہیں ہوندا، کسی صوفی نہیں ہوندا۔ بالکل جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، صوفی پشمینہ پوشو حال مست از شراب نغمہ قوال مست۔ صوفی جڑا انہوں تے نشہ چڑھدا قوال دے راگ نہ، ساز وجن قوالی ہوئے تو انہوں مزہ تازہ، قرآن نہ نہیں آؤں گا۔ بس اتھے محفل سما ہو رہی ہے، انہوں دا لباس پہنیا مست ہوئے ہے، قوال دا جڑا نا شراب دا نشہ یہ غرق ہوئے۔ آت سد سیر راکی درد رشک، عراقی دے شعر فارسی دے پڑھے جان تو انہوں دے دل نوں اگ لگدی ہے، محبت دا جوش آن دے پڑکدا، در نمی ساز با قرآن محور ہے۔ انہوں دی محفل قرآن دا دخل نہیں ہوندا۔ قرآن مجید جڑا برکت لی تلاوت کر دیو اللہ اللہ خیر، مڑ کے نہیں قرآن نوں پوچھنا بھی تو کی آنا کی نہیں آنا۔ مسجداں تو دے مولوی دا حال ہے، ملاں دا یہ حال ہے کہ بعض ضعیف و شاذ و مرسل کارہو از خطیب و دہلمی گفتارہو۔ حدیث دی کتاباں جنہوں دہلمی دی فردوس لبھی ہے، خطیب بغدادی دی کتاباں لبھی ہیں، ضعیف شاذ مرسل ردی کر کے جڑیاں روایتاں سٹیاں نا انہاں نال ان دا کاروبار چلدا۔ اس تو دنیا مسلمان بیچارہ کدھر جائے کہ صوفی کو جاندہ تے قوالی ہے، مولوی کے جاندہ تے افسانے اور قصے۔ بدعت جڑی ہے بالکل اس طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سی کہ ایک وقت آنا بجے میں ہلکے کتے دا وڈیا جڑا نا دا زہر رگ رگ سرات کر جاندا، اس طرح امت دی رگ رگ بدعت وڑ جانی، ہر سال نویں ہے ودی جاندی ہے۔ روزے شروع ہو گئے، 27 تاریخ نو روزہ رکھو، مرد عورتاں رکھ دے، رات نو نفل پڑھے جا رہا ہے، اے لیلۃ الاسراء معراج دی رات ہے، شب قدر نالوں بہتر ہے۔ حالانکہ پچھلے جمعے بھی تسی سنیا بے رب جاندا، کسے مسلمان خبر نہیں بے معراج کس سال چ ہویا سی تے کس مہینے چ ہویا سی تے کیڑی وہ تاریخ سی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مگر کئی بندے بیچارے ملے پچھلے جمعے دباؤں آ کے اپنیاں بیویاں کو گئے، ساڑیاں عورتاں دیاں یار پتہ نہیں تسی کتھے جاندے جی، کیڑا دین لیاؤندے، ساری دنیا ستائی آندی ہے، تواڈے مولوی صاحب ہو گئی کریے کی دین مٹ گیا، بالکل بربادی ہو گئی ہے۔ نواں ہی دین، نویاں نفل نمازاں، نویاں جماعتاں، نویں روزے، اسلام مذاق بنتا جاتا، جو کچھ اللہ رسول اتاریا وہ نہیں، کولوں ہی اپنے کھان پین کا محکمہ۔ تو میرے سامنے ایسے صحیح بخاری دی شرح فتح الباری ہے، 7ویں جلد 203 صفحہ، باقی کتاباں بھی اتنا ہی ہیں جتھے جتھے معراج دا بیان ہے، کوئی کتاب بھی اٹھائی اتھے لکھیا ہونا کہ اس بارے چ اختلاف ہویا ہے کہ معراج کس سال ہویا۔ کسی نے کیا ہے کہ نبوت تو ہی پہلا ہویا، کوئی آندا بھی نہیں نبوت تو بعد ہویا تو ہجرت تو 1 سال پہلا، کئی لوگ جڑے انہوں نے آکھا 5 سال نبوت تو بعد ہویا۔ کانا فی رجب، کوئی آندا رجب دے مہینے چ ہے، کانا فی ربیع الاخر، کوئی آندا ربیع ثانی چ ہویا، او فی رمضان، کوئی آندا رمضان تے، او فی شوال، کوئی آندا شوال دے، نہ کوئی سر تے نہ پیر، کوئی شے خدا دی نہیں، مگر ملہ نوں مناؤن لئی کوئی دن چاہیے۔ اصل دین مٹ جائے، ظالم دنیا تے حکومتاں کرن، خلق خدا جڑیاں انہاں دیاں چیخاں جڑیاں اللہ دا عرش ہلا رہیاں ہون، عورتاں دی عزتاں لٹیاں جا رہیاں ہون،
دشمنوں کے قید خانے پڑھیاں لکھیاں مسلمان عورتیں جڑیاں پڑھو کارم کیویں چیخاں انہوں دی آ رہی، درندے انہوں نے کئی دنا کر رہا ہے، اور مسلمان جڑے انہوں نے مولوی نو حلوہ چاہیے ختم چاہیے، بس یہ دین ایمان ہے یقین جانو انہیں سکھ آ جان ہندو آ جان اگے انگریز بھی رہے یہاں دے اسلام دا کچھ نہیں بگڑتا، یہاں دا اسلام یہ مولود ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ختم شتم ہو رہے ہیں کوئی نہیں، بھائی کوئی دین بھی لے کے اللہ دا رسول آیا سی، کوئی نظام سی کہ خلق خدا دے پڑھائی دا دنیا سے انتظام کرو، غریب نو روٹی ملے، جنہاں کو مکان نہیں مکان ملن، بیماراں دا علاج ہوئے، بچیاں دیاں شادیاں ہون، خلق زمین تے آرام دی زندگی گزار لیکم الناس بالقسط، اللہ دا پیغمبر اس گل ہی آؤندے ختم درود دبائے جان، وہ اس خاطر زمین تے آؤندے کہ دنیا چ عدل قائم ہو جائے، کوئی بندہ جڑا اتنے ظلم نہ ہو سکے، خلق خدا انصاف نہ زندگی گزارے، وہ دی کوئی فکر نہیں، بالکل وہ بجائے نہ یہ ہوئی اب کسی دن شب برات بن گئی، ہوں شب معراج شب برات آ جانی 10-15 دن، کوئی شے خدا دی نہیں، میں ممبر سے بیٹھا نا رب جانتا ہے دین نہ کوئی چل، یہ شے کوئی خدا دے دین دا ایسا نہیں مگر دین بن چکا، اور نال اینیاں چیزاں شامل کر لیاں جنہاں دا اندازہ ہی کوئی نہیں، ہر مجلس تسی جاؤ تے شعراں چ بھی تے نثر چ بھی آئی ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنے جوڑے گئے، عرش تے جیسے پہنچے تے آپ جوڑا اتارن لگے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جدو طور تے گئے سی تے اللہ دا حکم آیا سی اپنی جتیاں اتار دینا قبل واد المقدس تو پاک میدان سے ہم، رسول کریم علیہ السلام بھی سوچیا بھی یہ گل میرے لیے ہونی لا دیاں، تے حکم آیا نا تو نہ جوڑا لائی وہ موسیٰ ہی سی، تیرے جوڑیاں دی برکت عرش نو بھی چاہیے، چاڑیا سارے جوڑے عرشن، دعائی خدا دی کوئی پوچھدا نہیں، خلق تنی ہو گئی ہے، یہ مولوی نہیں تو پکڑیا جائے، قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیثاں موجود ہے، خدا دیا بندیا ہر شے اللہ دے رسول نے بیان کی، تو کتنے کھاڑیاں بنا لی، سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جانا، بالکل بروٹی گل، خود مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے پوچھا، بیا قصہ مشہوروں نے آخیا کون جانتا جوڑا ہے سی یا نہیں سی، کولوں ہی گلاں بنائیاں، کہن لگے مہارج نمبوی لکھا انہوں نے، وہ مولانا کہن لگے کوئی کتاباں لکھنے والے نے وقت ضائع کیتے اور خلق خدا نو گمراہ کرنے کا سامان کیتا، کوئی کتاب دا نام لحاظ کرو کہ اللہ دے رسول دی کوئی صحیح حدیثاں دی کتاب کوئی قرآن ہو، تو میں بے شک حاضری تھوڑی میرے ریکارڈ ہو جانا، یہ خطبہ پہنچنا چاہیے کہ معراج دے سلسلے گپاں ختم ہونی چاہیے، انہاں دا کوئی وجود نہیں، کوئی انہاں دا دین دے اندر حصہ نہیں، اے مجموعۃ رسائل لکھنی الامام المحدث الفقیہ شیخ محمد عبد الحی اللکھنوی الہندی، تو رسالہ ہے لکھا انہوں نے، مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ دے رسالے جنہاں چ ایک رسالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نالائل مبارک لائے کہ آپ کس طرح دی جتی پہن دے دی، یعنی ہر شے چھوٹی تو چھوٹی دی بھی لوگوں نے تحقیق کی ہے، وہ دا بیان کیتا، تو پھر اس سلسلے چ لکھ دے الفصل الثانی 72 صفحہ فی الامور المتفرقۃ التی لا توجد الا فی قلیل من الزبر المتعلقۃ بالمعال النبویۃ علی صاحبها فرض الصلاۃ والتحیہ، کہ جڑیاں چیزاں عام کتاباں نہیں ملدیاں، بہت گھٹ کتاباں جنہاں دا ذکر ہوندا ہے رسول کریم علیہ السلام دے نال دے ذکر، فمن ذلک مشترى فیما بین القصاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسریا فی لیلۃ المعراج بنالہ، جڑی قصہ گوانچ گلاں مشہور ہو گئیاں، کہانیاں بناؤن والے افسانے انہاں چ بھی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سنے جوڑے جڑے سی وہ معراج دی رات گئے، فلما ذهب الى السماوات العلی، جدو آسماناں دی بلندیاں تے پہنچے، ووصل الى العرش المعلی، عرش معلی تے گئے، اراد بخلع نعلیہ تأدبا ونظرا الى قوله تعالی لموسیٰ اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو رسول کریم علیہ السلام نے چاہا جتیاں اتار دیں، ادب ہے، تے نالے موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہوا سی تو جتیاں اتار دے پاک میدان دے، فنودی من الملک المعلی الاعلی یا محمد لا تخلع نعلیک، اللہ دی طرف آواز آئی کہ جوڑے نہ اتارے، وقد ذکر بعض الشعراء والمداحین ایضا هذه القصہ فی اشعار مدواوین وانتشر ذلك فی عوام و خواسم، اگے پھر لکھا اب کئیاں شاعراں نے اپنے نظم نثر سے بھی انہوں نظم کر دیتا، اس تو عامہ جو مشہور ہو گیا تو خاصاں جو ہو گیا، اگے کئیاں دے عربی شعر بھی لکھے، وقد كنت حين سمعت هذا القصہ من بعد الوعاظ اقول في نفسی ان هذا الامر ليس ببعيد بالنسبة الى رفعت حضرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 73 صفحے
کہندے جدوں میں بعض واعظاں کولوں مولویاں کولوں یہ سندا ہوندا سی نا کہ میرے دل 'چ گل آؤندی سی کوئی وڈی گل 'چ نہیں، اللہ دے رسول دی شان بڑی اچھی ہے، اس تو کوئی ناممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیتا ہوئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَضَّلَ وَرَا سَائِرِ الْعَالَمِينَ، سارے جہاناں تے آپ نے درجہ اچا دیتا۔ وَشَرَّفَ بِقَدَمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تے آپ دے قدماں دی برکت نال آسماناں زمیناں نوں عزت بخشی ہے۔ فَلَا بُعْدَ فِي أَن يَسْرِعَ بِهِ بِنَارٍ، تو کوئی یہ وڈی گل نہیں کہ سنے جتیاں اللہ تعالیٰ لے گیا ہوئے۔ وَيَقُولُ لَوْلَا تَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اور ایک کیا ہوئے بنا اتار لَٰكِن مَّا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مِن رِوَایَةٍ ضَعِیفَةٍ لَا نَجْتَرِئُ عَلَى التَّكَلُّمِ بِهِ، مگر جب تک کوئی روایت نہ ملے کہ اللہ دے رسول نے دا کتے بیان کیتا ہوئے، پاویں ضعیف روایت ہی کیتا ہوئے، انہاں چر سانوں حق نہیں پہنچدا کہ اسی زباناں کھولی۔ مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایڈا وڈا عالم 40 سال دی عمر چ موت ہوئی ہے اور کتاب نہیں لکھ کے مریا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوندے معجزہ ہی سی رب۔ تو مولانا فرماؤندے دل نہیں سی مندا بھی ہو سکتا سب کچھ، مگر کہہ دتا دی سکنے کوئی روایت ملے، ضعیف ہی ملے، انہاں چر اسی کس طرح یہ جرت کر سکتے ہیں۔ اعلان اطلاعت علی کلام المقرئ وغیرہ، ادوں بعد علامہ مقرئی دا کلام ملیا، بڑے عالم سپین گزرے، انہاں دا جس میں پڑھیا ساری بحث اس فضا والا ترددی تے میرا شک اور تردد دور ہو گیا۔ وذهب تحیری، اور میری حیرت جاندی رہی۔ ونادیت علی رؤوس المجالس، تے میں پھر مجلساں کھڑو کے ڈنکے دی چوٹ رکھیا ان ھذا القصۃ موضوعۃ مخترعۃ مخترع، کہ قصہ من کڑتیا بنوٹی ہے اور جعلی بنایا گیا، یہ کوئی روایت نہیں، نہ کچی نہ پکی، یہ بنوٹی کسے تو ہی بنائے۔ اگے بھی ساری پھر بحث اسی طرح چلتی جاندی ہے۔ یہ جی فرماؤندے ما انی لم ارى ما یاد ذلک من کتب سنہ بعد الفصل الشدید۔ فتح الملحاظ لکھ دیا کہ شیخ فرماؤندے میں بہت کوشش کی تھی حدیث کی کتاباں چو ڈھونڈیا بھئی کوئی شاید یہ تائید کرے کسی ہوئے دا کوئی تھوڑا بہت سہارا ملے، مگر بہت سارے بحث تو بعد فصاب ترک ذالک، ہون انصاف دی گل ہے بیس کسی نے چک کے پرا سٹتا جائے، کوئی بندہ انہوں نے بیان کرے اور جڑا بیان کرے انہوں نے کہا ڈر جا خدا دے رسول دے ممبر سے بہ کے جھوٹ بولتا تو کیڑی میرا آج دی حدیث حضور نے دسیا تھا ذکر فصاب ترک ذالک اذ لم یثبت لنا، کیونکہ ثابت نہیں ہے۔ اے ہن وہ مشہور گلاں دا رد میں کر رہا جڑیاں روز تسی سنتے جی، انہاں دی جڑ کٹاں تاکہ قیامت دے دن کہنے والا بنا میں انہاں نوں پہنچاتا سی یہ گپاں دے، انہاں دی حقیقت کوئی نہیں، اور جبے پہن کے لوگ سارے لوگوں نے بیوقوف بنانے بھی لوگ سارے ہاتھ چومن سانوں زندہ باد کہن، کچھ نہیں ہو رہا انہاں دا مقصد۔ ومثل هذا لا يكمل الا يكمل بالله بالتوفیق، توفیق، اور آندے یہ ہو جی گل غیب دی گل کہ آسماناں تے کی ہویا سی، لا يكمل الا بالتوفیق، یہ تے رسول دسے آپ خدا رضا نبی اس گل بیان کرے تو تادی دلیری بندہ کر سکتا، ورنہ اپنی طرفوں یہ گلاں کرنی ہیں۔ وقد انکر غیر واحد من حفاظ الاسلام وحملۃ السنت ونقاد الحدیث وسیارفتہ وشن ولا من قال وسر من موضوع مختلف۔ اس تو آندے بڑے بڑے جڑے اسلام دے حافظ سی اور حدیثاں نوں جانن والے سی اور پرکھن والے سی تے بالکل سنیاریاں دی طرح جڑے صراف سی، انہوں نے اس گل نوں پرکھیا اور جڑے قصہ بیان کرتے تھے انہوں نے برا پڑا کیا، وسرہو بینہ موضوع مختلق، اور بالکل اعلان کیتا بھی یہ کہانی جھوٹھی، نہ جوڑیاں دا کوئی ثبوت ہے نہ یہ اللہ تعالیٰ دے اس کہن دا کوئی بیان ہے۔ وقد سئل الامام رضی الدین القزوینی رحمہ اللہ عنہ وطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش بنا لئی وقال رب جل جلالہ لقد شرف العرش بنا سے فلیسا بے صحیح لیسا بے ثابت۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ عنہ پوچھا گیا کہ جڑا آندے حضور عرش تے گئے تھی پیارا بنے آکھیا عرش نوں بھی اج عزت مل گئی تیرے جوڑوں نہ فلیسا بے صحیح ولا بے ثابت، نہ ایک قصہ درست ہے نہ دا کوئی ثبوت ہے، بل وصول ولا ضرورت العرش لم یثبت فی خبر صحیح ولا حسن ولا ثابت اصل۔ اے دوجی گل بھی ہے کہ عرش تے حضور دا جانا اے دے بارے چی کوئی صحیح حسن اور کمزور روایت بھی ثابت نہیں، یہ بھی جوڑے تے گزارا ہے۔ عرش تے جانا بھی بنوٹی، عرش صرف خدا دا عرش ہے، کوئی رسول خدا نہیں اتنے گئے، اور ساری مخلوق دی حد جتوں گاہ نبی علیہ السلام ٹپیا تے نہ جبریل ٹپیا وہ سدرۃ المنتہا۔ یاد رکھو معراج کہانیاں بند کرو کہ سدرۃ المنتہا تو اگے نہ کدی کوئی گیا تو نہ جا سکتا، مخلوق دی آخری حد ہو اتوں تک جہان جانا، اگے رب دی دنیا کوئی پتہ نہیں، خدا دا جہان اگے کڈا لمبا چوڑا اتنے کوئی بندہ نہیں جانا ہوگا۔
سدرۃ المنتہا جڑا اتنے جنت الماوا ہے، ایک ایسا باغ ہے جہاں کوٹھیاں تے بنگلے تے ہر محکمے دے فرشتے انچارج اتنے رہندے، بارشاں دے بھی موت دے بھی سب دے دفتر ہے اتنے، جویں سمجھو پارلیمنٹ ہوندی ہے اتنا ہی الملا الاعلیٰ سپریم کونسل اتنے رہندی ہر محکمہ جڑا انچارج فرشتے، اور اتنے اللہ تعالیٰ دا حکم اتردا، اتنے آواز آتی ہے، اور آواز اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس زمانے دے مطابق سمجھایا بھائی جویں زنجیر جڑی نا وہ لوہے تے ماری جاندی پتھر تے اتنا آواز پیدا ہوتی ہے، ٹیلی فون ہے نہیں سی نہیں جو آپ اس زمانے چ ذکر کر، اور دسیا بھی جس آواز آنی شروع ہوتی نا ٹک ٹک ہوتی ہے، جس فرشتے دے محکمے نال مطابق ہوتی ہے پر کمبدے سارا دفتر کمبدا، اور ساری کونسل سے روب تاری سب فرشتے خوف زدہ ہوندے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، قرآن آندا جدوں پھر روب دور ہوندا ڈر جاندا رہندا، پھر پوچھدے انہوں ماذا قال ربکم، کی پروردگار دا حکم جاری ہویا، دنیا فنا کر دینی ہے کی، تو آندا قال الحق، خیر ہی دے، پھر تھلے دے اسمان نو تھلے دے نو اپنے محکمے نو پھر گاں تو کنوے کری جاندہ دسی جاندہ حکم سارا، اس تو اللہ رب العالمین نے وہ جہان جڑا بنایا سدرۃ المنتہا حد ہے، اس تو اگے جڑا آندا وہ کھاوے نہ عرش نہ جوڑے، سب بنوٹی گلاں سمجھو 172 تو لے کے 75 صفحے تک یہ بحث ہے، میں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے پڑھ رہا تو کہندے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا عرش تک جانا کسے صحیح حسن اور صحابہ حدیث نے آیا وَإِنَّمَا صَافِ الْأَخْبَارِ انْتَوَيْدَا سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا فَسْ، صحیح حدیثاں جو کچھ آیا صرف سدرۃ المنتہا، اتوں تک رسول کریم علیہ السلام گئے، وَأَمَّا إِلَىٰ مَا وَرَاءَ فَلَمْ يَصِحْ، اتوں اگے دی گلاں ساریاں اپنی بنوٹی بنائی، کوئی شے نہیں، انہاں دا کوئی جواب نہیں۔ اگے 74 صفحے پھر دے وَقَدْ وَرَدَتْ قِصَّةُ الْإِسْرَاءِ مُطَوَّلَةً وَمُخْتَصَرَةً عَنْ نَحْوِ 40 صحابیاں، 40 صحابہ کرام ہیاں، بعد دے پھر بہت ہو گیا نا، 40 حضور تو ہی سننے والے ہیں جنہاں تو یہ معراج دا قصہ آیا، کسی نے لمبا بیان کیتا، کسی نے تھوڑا ٹکڑے بیان کیتے، 40 صحابیاں تو ہے، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی تلک الرحلۃ فی رجلہ نار، کسے ایک دی حدیث بھی نہیں انہاں صحابیاں بے حضور دے قدماں جوڑا، جتی مبارک ہون دا کسے ایک بھی نہیں بیان کیا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ وَقَعَ فِي نَظْمِ بَعْضِ الْقُصَّاصِ جَہل، اے بعض قصہ کو جاہل جڑے ہیں انہاں دے شعراں شوراں سے گل چل پئی تے ساری دنیا نو لے کے تر پئی، وَلَمْ يُذْكَرِ الْعَرْشَ، اور نہ کتے عرش دی گل آئی، وَلَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثٍ صحیح وَلَا حَسَنٍ وَلَا ضعیف اَنَّهُ علیہ الصلوٰۃ والسلام جاوز سدرۃ المنتہا، کسے صحیح حسن بلکہ کمزور حدیث بھی نہیں کہ رسول کریم علیہ السلام اگے لنگ گئے اس تو سدرۃ المنتہا، بل ثبت انہ انتہا الیہا، بس اتھوں تک ہی آیا کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اتھوں تک گئے، وَلَمْ يَرِدْ فِي خَبَرٍ ثَابِتٍ وَلَا ضَعِيفٍ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم رَكَّعَ الْعَرْشَ، کسے حدیث پاک نہیں کہ حضور عرش تے چڑھ گئے، وَلَا عَلَمْ خَبَرٌ وَرَدَ فِي أَنَّهُ رَأَى الْعَرْشَ إِلَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الدُّنْيَا بِالْمُخَارِقِ، دے سوایا ایک ضعیف روایت تو کہ نے بیان کیتا وہ خبر مرسلاتکم بالحجہ فی هذا الباب، یہ دسیا کہ رسول اللہ گئے تو ویکھیا تے ایک آدمی چھپیا سی عرش دے نور، کیا ہے کیڑا فرشتہ، کیا ہے فرشتہ نہیں، کیا نبی ہے کیا نہیں، کون ہے، کیا ہے وہ آدمی جڑا دنیا ہر ویلے زبان جڑی سی اللہ دے ذکر نال تر رہندی سی اور یہ دل ہر وقت مسجداں لگا، وہ خبر مرسل لا تقوم بالحجہ فی هذا الباب، یہ بھی ردی روایت ہے، یہ نال بھی حجت قائم نہیں ہوندی، اس تو نہ عرش ویکھیا نہ عرش تے چڑھیا نہ اتنے کوئی گل ہوئی، وما ذکر فی السؤال السابق من انہ رکع العرش من علیہ فقاتل اللہ من وضعہ، جڑا یہ آندا سوال پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام سنے جوڑے عرشاں سے چڑھے، عالم نے ناراض ہو کے امام نے فرمایا قاتل اللہ من وضعہ، جیسے گل کڑی ہے اللہ تے لعنت کرے اور انہوں ہلاک کرے، اس بے ایمان دا بیڑا غرق کرے، کیوں دین تے حجے کفسانے کرے، ما آدم حیاء و عذاب، کڈا بے حیار بے شرم آدمی سی کہ اللہ دے رسول دے دین سی منکرت گلاں بناؤندے رہے، وما جرا والاختلاق الکذب علی سید المتدبین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ دے رسول دے بارے چاہیے دلوں بنا کے گلاں امت نو پھیلاؤندے رہے، انتہا کلام المکرہ، امام لکھ دے لکھنوی جدوں میں مکرہ دا کلام پڑھیا ایسے امام دا کہ میرا پھر وہ حیرانی جاندی رہی، بے باقی میرا دل آندا سی بھی یار ہو سکدا میرے آیات کتے نہیں، اے کئی صفحے پھر امام دے نقل کر، تو آندا بڑیاں نو سوال ہویا، انہوں نے کہا کوئی شے نہیں، یہ دے اندر کوئی حقیقت نہیں،
وبل جملہ تے فرقی صلی اللہ علیہ وسلم السماوات بنال وتیوبی لم یثبت خلاصہ آندا یہ نکلیا کہ رسول کریم علیہ السلام دا سنے جوڑے آسماناں تے جانا عرش تے چڑھنا ثابت نہیں ہویا وما لم یثبت لا یجوز لنا ان نجترئ علی ذکری تے جیڑی شے اللہ رسول تو پکی نہ ثابت ہوئے سانوں حق نہیں پہنچدا سارے لیے جائز نہیں بھی اسی وہ ذکر لیے اپنی زبان کھولی اپنے منہ گل کریے مجرم ہو جائیں گے خدا رسول دے بہتان لاؤنے بل یجب علینا اللہ نذکرہ الا وکون موضوعا منظمہ بلکہ یہو جی گل اگر بیان کرنی پوے تو ضروری ہے بیان کر کے نال ہی دسیے کہ موضوع ہے من کرتا ہے یہ نال بیان کریے ورنہ مجرم ہو جاؤں گے کہ جھوٹھی گل کر کے چپ کر رہے تسی اگے ذکر کیوں نہیں کیتا کہ بناوٹی گل ہے واللہ عالم بحقیقت کما فی نظائرہ من الاخبار الموضوعات والقصص المجہولات واللہ عالم بحقیقت الامور والیہ ترجع الامور اے سمجھ لو 72 73 74 اے سارے جڑے نا صفحے 75 تک اس 8 امام دے سارے رسالے چھٹ پیا جنہاں چ کہ جدا نا غایت المقال فیما یتعلق بالنعال یہ تواڈے سامنے پڑھیا بے نام مہینے ڈیٹ دا کسی نوں پتہ جی جڑا مناوندا انہوں آگا پہلے ثابت تے کر لا اس مہینے معراج ہوئی جی پھر مناوندا پھری ہاں صرف حلوے مانڈے کھان نہیں ہے تانوں تے نہ بھائی آسمان تے حضور دا سنے جوڑے جان دا کوئی ثبوت ہے تے نہ عرش تے چڑھن دا ذکر اگے ایک گل بڑی مشہور کر دیتی پھیلا دیتی کہ رسول کریم علیہ السلام نے پھر رب نوں ویکھیا کوئی خدا تو نہ ڈرے قرآن نے 2 جگہ معراج دا بیان کیتا دوویں تھائیں دسیا بھی کادے لئی کرایا کیوں کوئی نہیں آکھیا میں پردہ ہٹا کے اپنا آپ کھاؤنا گل ہی نہیں آئی سورہ بنی اسرائیل کی آکھیا لنریاہ من آیاتنا اساں اپنے بندے نوں یہ سفر کرایا تاکہ اپنیاں نشانیاں چوں اپنیاں عجیب چیزاں چوں کچھ انہوں بکھائیے ساریاں ہی نہیں آکھیا لنریاہ من آیاتنا اپنی قدرت دے کچھ بڑے بڑے نشان بکھائیے تے جدوں بکھایا وہ بھی صورت میں نجم دی آیت پڑھی خود لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ کہ اللہ دے رسول نے اپنے رب دی بڑی بڑی نشانیاں چوں کچھ ویکھیاں نشانیاں دی گل آئی ہے رب دے ویکھن دی کوئی نہیں آئی اس پاروں جدوں اس زمانے چی کچھ لوگوں نے ہوئیاں گپاں مارنیاں شروع کیتیاں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آکھا توبہ 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 اللہ تو ڈر جاؤ میرے لوں کھڑے ہو گئے جدوں تسی یہ گل کہی کہ اللہ دے رسول نے رب نوں ویکھیا اے صحیح بخاری شریف میں ہم پڑھ رہے ہیں 606 صفحہ اور 8ویں جلد ہے نال ہی صحیح بخاری نال فتح الباری ام مسروق قال قلت لعائشہ رضی اللہ عنہ یا امتا حل را محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربا میں کہ اماں جی کیا رسول خدا نے رب نوں ویکھیا فقالت لقد کف شعری مما قلتا عمر من عائشہ رضی اللہ نے فرمایا پتر جو تم گل کہی ہے تیری یہ گل سن کے میرے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جسم کمب گیا تسی رب نوں کی سمجھیا بھی کوئی بندہ جڑا اٹھے لا کے بیٹھا پردہ چکتا ویکھتا کوئی خود ڈریا کرو خدا تو ایسی گل تو کیتی ہے این انت من ثلاث من حدثا کہن فقد کذبا سن پتر 3 گلاں اجے تک نہیں تو سمجھ سکیا انہاں گلاں دی تانوں سمجھ نہیں آئی دین دا تانوں سمجھ کی آیا فرمایا سن لا 3 گلاں جڑیاں تینوں یہ کبے کوئی آدمی بیان کرے تیرے سامنے انہوں سمجھ لا کہ جھوٹا گل کردا وہ بندہ جھوٹ بولدا یہ 3 گلاں دین دے بالکل خلاف ہے من حدث کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم را ربہ فقد کذب جس شخص تینوں کہا بے رسول اللہ نے خدا نوں ویکھیا انہیں بھی جھوٹ بولیا اور دوجی حدیث پاک تو ہوندا فرمایا فقد اعظم الفریات اللہ انہیں اللہ تعالیٰ تے بہت بڑا بہتان لایا تے کئی جھوٹھی گل کر کے خدا رسول دے ذمہ لاتی ہاں ایڈا بڑا جھوٹ کہ رسول اللہ نے خدا نوں ویکھیا ثم قرأت لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر پھر سورہ اعراف نام دی آیت پڑھی کہ تانوں قرآن بھی نہیں آوندا اللہ آندا اللہ تعالیٰ اکھاں نوں ویکھدا ساری مخلوق دیاں نسلاں اودے سامنے ہیں سب دیاں نگاہ ویکھ رہا انہوں کوئی اکھ نہیں ویکھ لا تدرک الابصار قرآن سے دعائی دین دیا کہ اکھاں دا کام ہی نہیں انہوں پارن وہ یدرک الابصار وہ اکھاں نوں پاوندا وہ لطیف الخبیر اکھاں نے انہوں ویکھنا کی ہے وہ کوئی جسمانی شے لطیف اور جنی کوئی شے لطیف ہوندی رب رب ہے دنیاوی شیاں چ لطیف شے نظر نہیں آتی ہوا لطیف ہے سوائے جو مٹی کٹا رہ جائے تو نظر آؤں ہوا نہیں دستی میرے تھوڑے جسم نہ ٹچ کر رہی ہے کوئی ویکھ سکتا کی ہے کوئی لطیف ہے شاید روح لطیف ہے
نظر نہیں آؤں فرشتے اور جنات اللہ فرمایا لطیف نور و نور الخبیر انہوں نہ پتا ہوئے دنیا کا تو پھر وہ جہان کی خبر ہی نہیں رکھتا وہ سب نو ویکھ رہا ہے انہوں کچھ نہیں ویکھتا اور دوجی آیت پڑھی قرآن پاک دی وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا قرآن پاک نے صاف کہتا ما کان لبشر پاویں کوئی ہوئے نبی تو پاویں رسول کسے بشر دی طاقت نہیں بھی رب نام نے سامنے کلام کر سکے جدوں کلام ہویا تین طرح ہویا الا وحیا یا اللہ تعالیٰ وہ دل چ گل پا دیندا او من ورائے حجاب یا پردے پچھوں آواز آتی ہے موسیٰ علیہ السلام سنتے دسدا کچھ نہیں او یرسلا رسولا یا فرشتہ آ جاتا تو آ کے بندے دی شکل دس دینا اے تین شکلاں جہاں خدا کلام کردا خدا نو ویکھنا بکھیڑ ہے من حدثک انہ یعلم ما فی غد کذب اور دوسری گل پتر سمجھ لا جہڑا بندہ دعویٰ کرے کہ نبی یا کوئی دوسرا بندہ کل دے بارے جانتا کل نو کی ہونا جو کچھ بھی ایتھے کو نجومیاں کو تریا پھردا کوئی ستارہ چراسا کو فرمایا جو کہے کہ میں کل دے بارے جاننا ہونا وہ بھی جھوٹ بولدا ثم کرت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اور قرآن سورہ لقمان سندا کوئی جان نہیں جانتی کل وہ کی ہونا نہ نبی نو پتہ میرے نال کی کل بن جاندی کیوں جھوٹ بول دے من حدثک انہ کذب اور نال تیسری گل پک گئی ہے اے بیٹا مسروق جڑا تینوں کہے کہ رسول اللہ نے دین تو کچھ لکا دیا اللہ تعالیٰ نے جڑا دین دسیا سارا نہیں دسیا کچھ راز دے طور دسیا سینہ بسینہ دسیا درویشاں نو دسیا پیراں کو تریا آندا انہاں دی بیعت کرو انہاں کو علم فرمایا جو کہے کہ اللہ دے رسول نے ایک دین جڑا سی عام نہیں دسیا چھپایا وہ بھی جھوٹ بولدا ثم کرد یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک اور کیا قرآن چاہتا ہے رسول جو کچھ تیرے رب کی طرف اترا ہے سارا پہنچا دے وَإِن تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تے جے تو ایک کام نہ کیتا کہ تو پھر اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تو قصور وار ہوئیں گا رب دے پٹیرے کھڑا ہو جائے خدا تے رسول نو یہ آندا تسی آندے رسول نے چھپا لیا اے تین گلاں اماں جی نے آکھیاں کہ جیڑا کہے کہ رسول اللہ نے رب نو ویکھیا جیڑا کہ کل دا پتہ جیڑا کہے کہ حضور نے کوئی دین چھپا کے دسیا جھوٹ بول وَلَٰكِن رَأَىٰ جِبْرِيلُ علیہ السلام فی صورت مرتین جڑا قرآن پاک سے آیا بے نیڑے ہویا تو کعبہ کا حسین ہویا تو سارا یہ جبریل علیہ السلام دی گل ہے حضرت جبریل علیہ السلام نو ساری عمر حضور نے اپنی اصل شکل دو باری ویکھیا ساری عمر دو باری اصل شکل ویکھیا فرشتیاں جی ورنہ انسانی شکل چاہتا رہا ایک باری زمین تے ویکھیا جدا سورہ نجم جس طرح بیان ہویا واہ بالافق المبین رسول کریم نے نظر ماری تو اسے آسمان دے کنارے تے 600 پر اور ایڈے وڈے مشرق تو مغرب تک اختیار سی ثم دنا فتدلی پھر تھلے اتریا اور بالکل آپ دے قریب ہو گیا فکان کعبہ قوسین او ادنی پھر اینا فاصلہ رہ گیا جنہ 2 ہاتھ دا 2 ہاتھ دے فاصلے تے آ کے کھڑا ہو گیا یہ دی حضرت عبداللہ ابن عباس تشریح کی تھی بے قوس دا مطلب کمان نہ کریا کرو عام تسی یہی ہے قوسین کمانہ نو آکھیدا ایک کمانہ کمونہ دی گل کوئی نہیں ایک قوس تو مراد پیمانہ ہے ہاتھ جس ملا جندا وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّاجِحُ فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَةَ بِإِسْنَادٍ صحيح ابن عباس قال الكعب القدر والقوسین الذراع ابن عباس فرمایا جڑا کعبہ قوسین کیا کعب اندازے نو آندے اور قوسین ہاتھ نو آندے جس ہاتھ نام آپ 2 ہاتھ دے فاصلے جبریل علیہ السلام رہ گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا پھر اللہ نے دن اپنے بندے تے وحی کیتی جبریل علیہ السلام دیں ایک وری زمین تے ویکھی ایک وری دوجی ولا قدرا نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی دوسری وری جدوں پھر سدرۃ المنتہی تے پہنچے اسے اپنی اصل شکل تے نظر آیا 2 وری صرف حضور نے ویکھیا اصل شکل تو فرمایا جڑا ویکھن دی گل آوندی نا نیڑے ہویا اور رب نہیں نیڑے ہویا تے نہ پرے ہویا وہ جبریل علیہ السلام ہے جنہوں 2 وری حضور علیہ السلام نے دیکھا اس تو ہی حضرت ابن مسعود ہی فرماندے وَلِلنَّسَائِي مِن طریق عبد الرحمن بن یزید ابن مسعود ابصر جبریل ولم یبصر رب اپنے رب نو کوئی نہیں ویکھیا جبریل نو ویکھیا تے اللہ دا نشانیاں میریاں ویکھیاں بڑی بڑی قدرت دے نشان ویکھے رب نہیں ویکھیا اور ایک گل سارے تواڈے دے پتہ نہیں میں کہہ دینا رب نو ویکھیا تو پھر حضور دی نیکیاں ختم ہو چکی اے میرے کو نقطے دی گل سنو میرے تے کفر دا فتویٰ لا رب نظر آ گیا تو بندے دی نیکیاں دا کوئی وزن نہ رہا نیکی دا وزن ہی بالغیب تے ہے اسی نہیں خدا نو ویکھ رہے تے نیکیاں کر رہے ہیں تے عمل دا مل پینا خاشع الرحمن بالغیب بین ویکھیا جڑے مر رہے انہوں جدوں دیسی پینا انہیں اس وقت کافراں بھی آکھنا ہے اللہ اسی ویکھ لیا تے من لیا سانوں دنیا پہ نیکیاں کہ اس نیکی دا کوئی مل ہے گا
وہ حاکم چھپے رہ کے امتحان کر رہا ہے کہ میں نہیں دسنا، اس تو ویکھن دی جڑی گل ہے دماغ خراب ہوئے، رسول اللہ دے اعمال برباد کرنے، اس تو بعد نیکی حضور نے نہیں کرنی تو اور کی کرنا پھر جو رب ہی دس دیا، پھر اس نیکی دا کچھ وزن نہیں۔ نیکی دی قدر ساری جڑی ہے یؤمنون بالغیب کہ اللہ پاک فرماوندا سارا اجر اس پاروں من خشع الرحمن بالغیب، جنہاں نے رب نو ویکھیا بھی نہیں تو اس کو ڈر دے، ثواب تیدا ملنا۔ جدوں نے پردہ اٹھا کے سامنے آ جانا پھر کی نیکی ہونی ہے، پھر کافراں بھی ایمان لے آنا مگر دا وزن کوئی نہیں ہونا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ دے بارے کہندے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دے سی بھی حضور نے رب نو ویکھیا، یہ ترمذی چاہ جاندا، حاکم چاہ جاندا، گلاں کمزور ہے، مگر ابن عباس دی گل بھی لوگوں نے پوری نہیں نقل کی، انہاں کدی نہیں منہ آکھیا کہ رب نو آپ نے اکھاں نہ ویکھیا۔ صحیح مسلم اٹھا لو جتھے مرضی، ہمیشہ ہی کہندے رہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے رب نو ویکھیا، مگر جدوں رب آندے کتنا ویکھیا، آندے سی لم یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعین انما را بقلب، اکھاں نہ نہیں ویکھیا، دل نہ ویکھیا، جدوں دیاں قدرتاں ویکھیاں، نشانیاں ویکھیاں، یقین ود گیا، فرشتیاں نال ملاقاتاں، نبیاں نال جنت، نشانیاں ویکھیاں، دل نہ ویکھیا، اکھاں نہ نہیں ویکھیا۔ اس پاروں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اس سے صحابہ کرام دا اجماع ہے، پوری امت دے جننے نیک لوگ سی سارے متفق سی کہ کوئی رسول خدا نے رب نو نہیں ویکھیا نہ ہے۔ اور یہ جڑا ابن عباس دا فرماؤندے وہ یار راہ بفادی، اکھاں دی گل نہیں سی کردے، دل دی کردے۔ ایتھے فرماؤندے کہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیتا کہ سارے صحابہ کرام دا اس اجماع وقد حکا عثمان بن سعید الدارمی اتفاق صحابۃ علی انہ لم یرہ، 48 صفحہ دوسری جلد ہے زاد المعاد دی۔ امام دارمی فرماوندا کہ رسول اللہ دے سارے صحابیاں دا متفقہ فیصلہ کہ رسول اللہ نے اپنے رب نو ویکھیا۔ انہوں بھی کلیئر کرنا سی کہ نہ رب ویکھیا، نہ جوڑے سی، نہ عرش تے چڑھے، یہ ساریاں گلاں بناوٹی ہے، انہاں دا کوئی نہیں دین نہ تعلق، یہ جعلی بنی ہوئی ہے، اسلام دے اندر انہاں دا کوئی وجود نہیں، نہ انہاں دی کوئی حقیقت۔ دین اسلام جو کچھ دسدا وہ بالکل ہور گلاں، انہاں چ ایک معراج دی رات دی گل پچھلے جمعے تواڈے سامنے بیان ہو گئی، وہ بھی بڑی ضروری سی، بھی 50 نمازاں فرض ہوئیاں پھر تھلے وہ گل تواڈے سامنے کھول دتی سی، نمازاں 5 ہی سی پہلاں، نہ بدلیاں تے نہ کٹیاں، صرف ثواب دے لحاظ نہ 50 سی، مگر رسول اللہ انہوں آندے نہیں میں 5 ہی پڑھنی نہیں، آپ دا کام نہیں سی، آپ نے کہا 50 بسم اللہ، ہاں مگر آخر تے رب نے راز کھولیا بھی ایک نیکی 10 گنا ہوندی ہے، 50 دے برابر ثواب ہے، میں اپنا فیصلہ کوئی نہیں بدلیا، 50 ہی ہے، ثواب تے ہے گیاں 5۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جدو آکھیا میں بڑی ازمائی دنیا، اللہ دے رسول علیہ السلام نہیں پڑھیاں جانیاں تسی جاؤ ہور کٹاؤ، حضور نے فرمایا مینوں شرم آؤندی ہے، اینی باری ہن کہہ لیا۔ یہ بیان کرن دا کی آپ دا مطلب ہے بھی جڑا ہن 5 ہی نہیں پڑھدا بے شرم نہیں کہنا چاہیے، ایتھوں جڑا گیا نا نقطہ یہ ہے بھئی یار 50 دی بجائے 5 ہے، ثواب 50 دا، تے 5 بھی نہیں پڑھنیاں تے اس مسلمان نوں ٹھیٹھ اور بے شرم نہیں کہنا چاہیے، بے حیائی کہنی چاہیے۔ اور اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام واضح اعلان کیتا بھئی جیڑا بندہ نماز دی پابندی کرو، دی حفاظت کرو گا، وہ دن قیامت دے میرے نال ہوگا، اس لیے نجات ہوگی، نور ہوگا، برہان ہوگا۔ اور جیڑا نمازاں دا پابند نہیں وہ دا حشر حامان، فرعون اور قارون دے نال ہوگا، یہ انہاں بے ایماناں دے نال اٹھایا جاؤ گا۔ میں نماز بھی اللہ دے سامنے نہیں پڑھنی۔ اس تو دین اسلام تے میرے بھائی ہر شے دی کوئی معافی ہیگی ہے، مسلمان دی کوتاہیاں برداشت ہے، مگر نماز دا چھڑنا دین تے ہے نہیں، یہ دا کوئی وجود نہیں۔ اے ہن آبادیاں پڑھیاں چلیاں نے چلو مسلمانوں دا جنازہ پڑھ لو، مسلمانی نا دی کوئی شے خدا دی نہیں انہاں چ۔ اللہ دے رسول نے صاف کہتا بین لفظ والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے دے کفر دے درمیان لکیر جڑی نا جنوں پار کر دے کافر ہو جاندا، نماز دی تے ہیگی ہے۔ نماز جدوں چھڑدی پھر وہ اسلام دا کی لگدا ہاں؟ اور کسی جماعت دا ہی ممبر جڑا 3-4 اجتماع جنازہ ہے وہ آندے نوں خارج کرو، یہ کہدا ممبر ہے، کہدا رکن ہے جماعت دا؟ اللہ تعالیٰ 5 وقت اعلان کرائے ممبران اور خاموشی نہ نہیں، مناڑیاں تے چڑھ کے موذن اعلان کرنا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک کلمہ من دے کہ نہیں سارے پڑھ دے لا الہ الا محمد رسول اللہ، منہ تے ہاتھ پھیر رہندے، نماز لاؤندے کرن والی گل ہے۔ اپنے خلاف ٹھپا بھی لوا لیں بھی اسی مننے ہیں کہ اللہ بھی ہے گا رسول بھی ہے گا، ہلے کوئی نہیں۔ حی علی الصلاۃ ہویا، حی علی الفلاح ہویا، قربان دئیے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کرتے گئے، نماز پڑھاؤن لی کھڑے ہوئے، فجر دی نماز، اللہ اکبر دے کیا
ظالم وچے چھپیا سی ابو لولا، انہیں خنجر زہر آلود کیتا سی، اگے ودیا پیٹ خنجر مار دیتا، آپ دی زبان انہیں نکلیا کتا مینوں کھا گیا، بے ہوش ڈگ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ہوئے، انہوں نے چھوٹیاں صورتاں جڑیاں سی پڑھیاں، پتہ لوگوں نہیں دور والوں لگا بھی کی بنیا نہیں کی بنیا، لوگوں جو حیران بے نماز حضرت عمر نے شروع کی سی، آواز عبد الرحمن نہیں آؤندی اور وہ صفاں تو کسدا چلا گیا، 13 بندے زخمی کیتے جنہاں تو کئی بیچارے شہید ہی ہو، بڑی مشکل نہ قابو پایا گیا، پھر وہ بھی قتل ہو گیا۔ تو جسے زخمی سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن زخمی حالت ہی رہے، خون وگدا سی۔ اتنے ہوں حوالہ یہ بھی دینا پہنتا، کئی جڑے نماز نہ پڑھی مینوں پیشاب آਉਂਦਾ نہیں دا، مینوں آ آਉਂਦਾ نہیں دا، پر تو یار دین دا کوئی بڑا ٹھیکیدار جے تو اللہ رسولاں دے بیان دے تو پیشاب آਉਂਦਾ وگی جان دے۔ یہ حضرت سعید بن مسیب فرمایا تو ویکھے نا تیرے پٹاں دے دھار وگی جاندی تے تد وی پڑھ، تو بہانے چھڈ خدا اگے چک، وہ جاندا جس حال تو ہے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تے جسے مشرف ظلم کردا سی اس زمانے دا بے ایمان ظالم ہے، 3 بادشاہیاں امام نے مار کھادی، روزانہ 10 بیت لگدے اور نواں جلاد ہوندا سی، ایسا نواں اودے کول بیت ہوندا سی تے ننگی پیٹ تے، اور جدوں چھڈدے سی زور دی نماز لئی خون وگدا سی، اور جا کے نماز پڑھدے تے ملا سرکاری جڑے سی نا حلوے کھان والے میری طرح ممبراں تے گلاں کر بیٹھے کہہ رہے امام دی نماز نہیں ہوندی، نماز نہیں ہوندی، یہ خون بگدا۔ امام نے آخیا احمد دی نماز نہیں ہوندی تے حضرت عمر دی ہوندی سی، وہاں جی انہیں دن خون بگدا رہا تو ادا ہی نماز پڑھتا رہا، وہ ہوندی سی۔ تے نیک لوگ آدھے تے امام محمد نے ادب دے طور آخیا، ورنہ انہوں آندا بھی تہاڈا اتر نہ کیتا وضو جڑا وہ مقابلے چ احمد دا خون زیادہ پاک ہے، جڑا اللہ دے دین لی ماراں کھاندا وہ خون رب نوں پیارا کہ تہاڈے وضو چنگے لگدے رب نوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زخمی حالت کی نماز پڑھتے سی، ایک دن حال ہے ہو گیا چنگے پلے میں تو بیٹھے نمازاں چھڑ دیے، پھر شرم ہی آنی چاہیے نا۔ فجر دی نماز لوگ پڑھ کے آئے تو آپ نے پوچھا بھی نماز پڑھ لی ہے؟ ہاں پڑھ لی۔ پھر آپ کو کوئی غشی جی محسوس ہوئی، اس وقت آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز نہیں پڑھنی لا سہما فی الاسلام لمن لا صلاۃ، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام پھر کہڑا حصہ کہڑا مسلمان ہے؟ تے نال پھر رب اگے دعا کی بے اللہ جے فیصلہ عمر دی موت دا ہو چکا تے مینوں اس تو پہلا موت دے دے تے میری کسے وقت دی نماز رہ نہ جاوے، میں نماز پڑھتا دنیا تو جاواں، نماز نہ چھڑ جائے تو پہلا اٹھا لا۔ اور اسے حال سے آپ کی نظر پئی جو نوجوان سی ایک جڑا آپ کی عیادت کر کے بڑی تعریف کر کے گیا، تسی اینا عدل کیتا اینا انصاف کیتا، تو چھوکرا جسے مڑیا جوان تو آپ نے ویکھیا بھی وہی چادر زمین تے کس دی پرواہ کوئی نہ گٹیاں تو تھلے، تے آپ نے اس حال چ بھی آپ یہ حال ہے بے ہوش ہون ڈے، تو اس ویلے مینوں آکھیا پتر چادر جڑی ذرا گٹیاں تو تاں اٹھا لا، نالے کپڑا صاف رہندا نالے خدا راضی ہوندا، دین دا حکم ہے۔ اس تو یہو جہے بندے جڑے سی وہ سی اسلام دے خلیفے تے حکمران، انہوں دی حکومتاں قائم کر لی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سی، کوئی آئے سی تخت بنا دیو تے مسلمان عورتوں دی عزتاں لٹیاں جان، غریب جڑے بیچارے نہیں آٹا لبا تے آ کے پوت نوں گولی مارتی، انہوں نے آخیا غربت دا پھر یہی علاج ہے، باپ نے ہتھی ماری اخبار انہیں اپنے بچیاں نوں آ کے گولی مار دی، میں ڈھونڈ آیا نہیں کوئی لبا ہی ہے، اور میں تہاڈی غربت دا کی علاج کر سکتا۔ یہو جہے حال سے مسلمان صرف حلوے کھاندے رہتا، صلاۃ حضور نوں درود پہنچدا، تہاڈے درود دا جو حال ہے علامہ اقبال آندے تاراں داری یاد محمد رنگو بو، اور جدوں تیرے اندر نبی پاک دی کوئی رنگ بو نظر ہی نہیں آਉਂدا، درود خود میارا نام کیوں درود شریف پڑھ کے حضور دے نام تو خراب کرنا تے ناپاک کرن دی کوئی کتھے وہ پاک نام تے کتھے تیری گندی زبان، پروٹھے کھان والا حلوے کھانا، کوئی شرم کر، کوئی دین دی فکر ہے گی جنوں دین مٹ گیا، دنیا ساری اسلام تے قیامت آ گئی، مسلمانوں نے گولیاں مارن لگ پے، داڑھی والا بندہ جہاز بیٹھا تے ساری دنیا وہ وہندی ہے بھی یہ دہشت گرد ہے، آپ سارے حرامی دہشت گرد ہے، داڑھی والے دی شامت آئی۔ اس یہو جہے حال سے جڑے آرام نہ یہ آدھے سنے جوڑے عرشاں دے چڑھ جان تے پرواہ کوئی نہ کرو، گناہ گار ہو نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی ہے، یہاں نہیں پھر یہی ہو سکتا بھی اللہ انہوں یا ہدایت دے یا سارے گھروں لا دے۔ یہو جہے ملا اور پیر لڑ کے مسلمانوں کھا گئے پی گئے، بالکل بہرے یک نختیر صد نختیر کی۔ علامہ اقبال لاش ایک تے کھان والے گد بہت، ایک گد کٹھے ہوئے جو بچے حکمران تے بچے سارے دربار بنائے، موجاں
کئی ہزار دی کتیاں دی جوڑی آؤندی ہے پاک پڑھن، دیوان صاحب کتیاں دا شکار کھیڈ دے، اے نیک لوگوں نے دسیا جنہاں دے نام دے تسی زاغوں کے تصرف میں ہو، کعبوں کے نشم، نیک لوگوں دا نام لے کے اتنے آل نے کاواں نے ملے ہوئے، انہاں دین دسیا تے دین لی ماراں کھادیاں، تسی یہ کھنڈ بنا رہا ہے، بدماشیاں نہیں تہ خانے بنائے ہوئے، اتنے شراباں چل رہی ہیں، داتا دربار تے زنا ہوندے تے اینوں تسی آندے بزرگاں دا ادب ہے۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا جو سی معراج دے بارے دو چار گلاں عام مشہور، انہاں دی تردید لازم سی بھی یہ کوئی شے خدا دی نہیں، اینوں پھیلا دیو دنیا تے جے کوئی دلیل حوالہ لیاوے، جڑی کتاب ہے نا ثبوت پیش کرے، اور اگر نہیں تو خدا دے دین کسے نو حق نہیں، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جدی دلیل نہیں تواڈے کول دے پیچھے لگن دا کوئی دین حق نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ واقعہ معراج کے سلسلے ایک دوست کا سوال آ گیا، جبریل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، پاؤں چومنے کا حکم ہوا، کیا یہ درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جگایا گیا تھا پھر عرش کی طرف لے کر گئے؟ بہت اچھا کیتا پوچھ لیا، بالکل منکر افسانہ، کوئی حقیقت نہیں، پر مر مر کے انہوں نے جگایا، بڑی ادب نہ آپ بناوٹی کس سے، کچھ نہیں ہے جی حقیقت، نہ اتنا ہوئی بھی وہ مڑ کے گیا تو اللہ نے آکھا پاؤں چوما، جتنا نہیں اگے سنتے ہٹے جو دیاں بے سر تے بے پاؤں جڑا نا جنہاں دا کوئی سر پیر نہیں ہو دیاں گلاں۔ پچھلے جمعے جی تسی سنیا جس آسمان تے گئے دروازہ کھلاؤن دی کوشش کیتی، اسے وے دربانہ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ نال کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آوا بہت سال ہے، وہ پوچھتے رہے بھی انہوں نے بلایا گیا، جدوں آندا رہا بلایا گیا پھر کھلدا رہا۔ اس تو کسی نو خبر نہیں تھی، نہ کوئی ہوراں اتنے کتاراں بن کے کھڑیاں سی، نہ کوئی فرشتے کھڑے سی، سلامیاں سلومیاں کولوں بنائیاں، خبر بھی نہیں سی دربانہ نو کتے حضور نو بلا کے۔ ہر ویڑی پوچھتے رہے ستاں آسماناں تے بھی بلایا انہوں، جبریل جو دسدے رہے بھی ہاں بلایا۔ اے صحیح بخاری مسلم تو کٹ کے ویکھ لو، بناوٹی گلاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ دے رسول نوں جڑیاں شاناں رب نے دتیاں اپنی جگہ تے اودے کوئی شک شبہ، ساری کائنات دا اللہ نے سردار بنایا، رب دے حبیب ہے، محبوب ہے، اور مینوں تانوں حکم ہے بے انہاں دے پیچھے لگو گے تے بیڑا پار ہونا نہیں، تے جنت نوں ہن جان والے رستے جڑے سیل ہو گئے، کسے نبی دے مگر لگیا وی ہن گل نہیں بننی۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایڈے خدا دے پیغمبر، ایڈیاں انہوں کتاباں ملیاں، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس خدا دی جدے ہاتھ محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس یہودی اور عیسائی نے ہن سن لیا کہ میں دنیا نبی مقرر ہو کے آ گیا تو میرے تے ایمان نہیں لیا تو مر گیا، کئی مسلمان بھی چنگے پڑھے جی وہ انہوں بھی نیکیاں کر دے، سارے دینوں کو رہے، کوئی کافر پاویں آسماناں تے اڑے پاویں نیکیاں، رائی وہ نیکی دا مول نہیں، ہن نیکی اس دا وزن ہے تو وہ قدر ہے جڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈال۔ حضور نوں چھڑ کے کوئی رستہ پھڑے، فرمایا جنت کدی بھی نہیں ہو یہودی عیسائی بڑھ سکتا، میری آمد تو بعد ہن موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت دی کی حیثیت ہے؟ ختم۔ اور اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آؤں گے حضور دی شریعت دی پیروی کرن۔ اے بیمار بھی ہو گئے دو ساتھی، ایک تے بڑی دوروں کویت چوں ویکھو اصغر نے پیغام بھیجیا، اصغر اسماعیل کویت والے کے معدے میں بہت شدید درد ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کویت سے فون کیا کہ میاں جی وہ کہیں کہ میرے لیے جمعہ کی نماز کے بعد خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے صحت اور تندرستی ہے تاکہ میرا سایہ میرے عزیزوں پر قائم رہے، آمین۔ اچھا، اے دوسرا یہ بھی بیماروں کے لیے خصوصاً میاں طاہر صاحب اور ہمارے ہمسائے ملک چائے والی کی بیوی کے لیے انشاءاللہ بیماروں لیے دعا کریں۔ اے مولوی فقیر اللہ صاحب کا اعلان ہے
کہ تاریخ دعوت و عظیمت حاضر خدمت اعلان کر دیں۔ اس کتاب کا اعلان بھی کھڑی کنی واری تھی سن چکے کہ عالم اسلام دے بہت عظیم بزرگ چوٹی دے بندے جنہاں چو بہت سارے مودودی صاحب بھی چلے گئے، انہوں دے ساتھیاں تو ہی سی سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو تاریخ دعوت و عظیمت 7-8 جلداں جے نہیں اگے تسی لے سکے تو جنہاں دی جیب چ نہیں ہے نہ گنجائش رہو نہ یہ کتاب لو، تاکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد جنہاں نے اس امت دے اندر دعوت اور عظیمت حجریاں نہیں بڑے میدان سے نکلے اور جھنڈا دین دا اٹھا کے کام کیتا نا، پاویں وہ کسے میدان جرنیل ہے صلاح الدین دی طرح، شاعر ہے مولانا رومی کی طرح، حدیث دے عالم ہے، فقہ دے عالم ہے، مجاہد الثانی ہے، شاہ ولی اللہ بعد سید احمد شہید المجاہدین ہے، بالکل ایسے بندیاں دی تاریخ دعوت و عظیمت کہ جنہاں دین دی دعوت دیتی ہے اور جنہاں ہمت تو کام لیا بے حجرے ملن والی گل نہیں، نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ حجرے کردے رہنا کی بننا، میدان سے نکلے چلو جانا دے گا یا کامیاب ہوئے۔ ایسی کتاب ہے خریدو گے تو پڑھو گے کہ تہاڈا ایمان جڑا دن بدن انہوں نے کئی گنا روز دا ترقی کردا جانا۔ بندے تے ہو جائے ہوئے اسلام جڑے یار حضور تو بعد جھنڈے نوں نیواں نہیں ہون دیتا ہوئے۔ بالکل تاریخ دعوت و عظیمت یہ بھی پڑھن دی ہے تے دعا بھی انشاءاللہ کرنی ہے تے اپنیاں نمازاں تے دعاواں عالم اسلام لی دعا نو حصہ بناؤ اپنی عبادت دا کہ مسلماناں تے جڑی ہن قیامت آئی 1400 سال تک یہو جہا دور نہیں آیا، بڑے بڑے ظلم دے کیتے کافراں نے تے ساڈے تو بگڑے اٹھتے رہے، پر ایداں دا جڑا نا ٹہیا ہی کفر نے کر لیا بھی مسلمان رہ نہیں گئے، دین والے جڑے مٹا دینے ہیں۔ اور مینوں حیرانی ہوئی جدو پیر کرم شاہ دے مدرسے دا معائنہ کیتا امریکی سفیر نے پاکستان دا، انہوں نے سند دیتی کہ ہاں سارے مدرسے جڑے اتنے دہشت گردی پڑ، یعنی کافراں نوں ہن وکھا کے تسی تصدیقاں کراؤندے پھردے جے بے کافر راضی ہے بے مدرسہ ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہن صدر بش کولوں پوچھنا بھی کہڑا نصاب اسی پڑھائیے کہڑا نہ پڑھائیے، ایتاں تک انہوں نے دسنیاں بھی اساں پڑھاؤ جڑیاں تے نہیں پڑھاؤ جڑیاں، اداں دی قیامت اسلام تے کدی آئی تو اس تو جے ہور نہیں تے اللہ دے کے گڑ گڑاؤنا تے نہ ظالماں تو نجات لی دعا کرنی تے ساڈے سراں تے جڑے بہ گئے انہوں دے ایجنٹ تے چیلے انہاں کو ارباں ڈالر کھا کے کتاباں لکھ دے فلانا میں پڑھایا سی تے انہاں لیا، وہ غریب مسلمان عورتاں تے بچیاں نہ کی ہویا تے انہاں نے ٹھڈ بھر لے اپنے، انہاں تو اللہ ساڈی جان چھڑا دے جے اسی کچھ نہیں کر سکتے، تو تے قادر مطلق ہیں، عزیز الحکیم ہیں، غالب ہیں، تے کوئی ایسے بندے بھیج ہن تے پاویں طالبان چنگے تے پاویں ماڑے ہیں نا، کچھ خامیاں ہون گیا مر میں کئی بندے سنوں نے مولوی صاحب اسی جانے طالبان ہی آ جائے اے جڑیاں ہے نا سیڑیاں توڑن ننگیاں، اے عورتوں کے منہ سے تیزاب پاؤن بے پردہ، تنگ آ گئی دنیا، بے حیائی اور بدکاری ہے نہیں پھیل گئی ہے، کوئی حد نہیں نظر آتا بھی سوائے ہو جان یہاں کے ڈنڈے پھیرن والے کوئی حد نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال دین دا کم جڑا کوئی کر رہا ایک تو انہوں صحیح رستہ سجاوے، اگر وہ بھی کم کوئی خامی ہے تو اللہ انہوں ٹھیک کر دے، تے دوجا مدد فرمائے دین اسلام دا غلبہ جڑا نا تو بغیر اسلام کوئی نہیں، اسلام بلا سیاست اے فکرہ میرا لکھ لینا دے، اسلام نہیں وہ ہندو مذہب ہو سکتا، یہودی ہو سکتا، کافران دا دین ہو سکتا، کسے بنو امیہ تے عباسی ظالم حکمران دا ہو سکتا، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام تے نمبر اول گل ہے کہ سیاست تے قبضہ کر، حکومت ملک کی جڑی ہے دیندار لوگوں کے قبضے چ ہوئے، اتنے حضرت عمر بیٹھا ہوئے، اتنے حضرت ابوبکر بیٹھا ہوئے، اے اسلامی حکومت ہے تے اسلام ہے۔ اگر حکومت ساڈے ہاتھ نہیں پاویں ولی ملک رہندے نا تو تہجداں پڑھدے کھ بھی نہیں انہاں دا دین، اسلام بغیر سیاست بے دینی ہو سکتی، اسلام نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔